یہ کہانی ایک لڑکی کی ہے۔ ایک شخص تھا جس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی غیر عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ ایک بار کچھ یوں ہوا کہ وہ شخص بہت ہی زیادہ تنگ دست ہو گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ گھر میں فاقے شروع ہو گئے۔ اس شخص کی ایک جوان بیٹی تھی۔ جب فاقے انتہا سے بڑھ گئے تو وہ لڑکی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی حالت دیکھ کر غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی۔ دل میں ارادہ کر کے گھر سے نکلی کہ اپنا جسم بیچ کر کچھ کھانے کا سامان کروں گی۔ وہ گھر سے نکل کر لوگوں سے پوچھتے پاچھتے ایک ایسی جگہ پر پہنچی جہاں پر یہ سارے کام ہوا کرتے تھے۔ بہت ہی دل برداشتہ اور مایوس حالت میں اس نے ایک چوراہے پہ جا کے کھڑے ہو کر اپنی ادائیں دکھانی شروع کر دیں کہ کوئی بھی اس کی طرف متوجہ ہو۔ لیکن کیا ہوا کہ سارا دن گزر گیا، کسی نے بھی اس کی طرف توجہ نہیں دی، یہاں تک کہ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ لوگ آتے اور اس طرح سے گزر جاتے جیسے انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ خیر اسی طرح کھڑے کھڑے لڑکی کو شام ہو گئی۔ وہ کافی دل برداشتہ ہو کر گھر کی جانب قدم بڑھانے لگ گئی۔ جب گھر پہنچی تو اپنے باپ کو دیکھا پریشانی میں مبتلا۔ باپ نے پوچھا، بیٹی تو کہاں چلی گئی تھی؟ لڑکی نے باپ سے معافی مانگی اور رو رو کر سارا ماجرا بیان کیا کہ ابو، مجھ سے اپنے بھوک سے بلکتے ہوئے بہن بھائیوں کی حالت دیکھی نہیں گئی اور میں مجبور ہو کر گناہ کرنے نکل پڑی، لیکن کسی بھی ایک بھی شخص نے میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ باپ نے سارا ماجرا سننے کے بعد اپنی بیٹی سے کہا، بیٹا، تیرے باپ نے آج تک کسی غیر عورت کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ کوئی تیری طرف نظر اٹھا کر دیکھے؟ اس کہانی کا صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ ہماری آج کی نسل بڑی بے باکی سے گناہ پہ گناہ کر جاتی ہے اور اس بات کو ریلائز تک نہیں کرتی کہ کوئی ایک ذات ہے جو اسے دیکھ رہی ہے، کوئی ہے جو اس کے ان تمام تر کرتوتوں کا حساب رکھ رہا ہے۔ بے شک وہ ذات اللہ کی ہے۔ آج کل لوگ اس قدر بے حس ہو گئے ہیں کہ جب ان پر کوئی بھی سزا ہو، آزمائش ہو یا کچھ بھی تکلیف ہو، دکھ آئے، تو جب خود پر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، ہمارے لیے تو آزمائش ہے۔ لیکن اسی دکھ اور تکلیف میں، اسی اذیت میں جب وہ کسی اور کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو اس کے لیے سزا ہے، اس نے ایسا کیا تھا، اس نے ایسا کیا تھا، اور وہ اپنے گریبان میں جھانکنا بھول جاتے ہیں۔ اپنے گناہوں پہ پردے اس طرح سے ڈالتے ہیں کہ انہیں یاد بھی نہیں رہتا کہ وہ